بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ۔ ان کے کچھ حالات آپ کو گزشتہ تعلیم میں ہم نے سنائے تھے۔ قرآن کریم سے ان کو بہت محبت تھی، قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کیا کرتے تھے اور ان کی تلاوت بھی بہت پیاری تھی۔ قرآن کریم کو اچھے انداز میں پڑھنا، اچھی آواز سے پڑھنا، یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا۔ جب یہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو صحابہ بہت شوق سے ان کی تلاوت کو سنا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں رہنے والے انسان ہیں، ان کی تلاوت سن رہے ہیں، اور رات کو جب یہ تلاوت کیا کرتے تھے تو آسمانوں کے فرشتے زمین پر آ کر ان کی تلاوت سنا کرتے تھے۔ صحابہ حضرت اسید کی تلاوت کو سن کر بہت پسند کرتے تھے۔ جس طرح صحابہ پسند کرتے تھے، اسی طرح آسمانوں سے فرشتے بھی آتے تھے ان کی تلاوت سننے کے لیے۔ رات کو جب یہ تہجد میں قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم کی تلاوت اتنے پیارے انداز میں کرنی چاہیے، یہ سوچ کر کرنی چاہیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، میں اچھا پڑھوں گا، اللہ تعالیٰ سنیں گے، خوش ہوں گے۔ یہ سوچ کر اچھے انداز میں، اچھی آواز سے، صاف ستھرا، بہتر سے بہتر طریقے سے قرآن کریم کو محبت سے، ادب سے، احترام سے پڑھنا، چومنا چاہیے، اٹھانا چاہیے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو حضرت اسید تلاوت کرتے تھے، صحابہ تو ان کی تلاوت کو بہت شوق سے سنتے تھے، آسمانوں سے فرشتے بھی سننے آیا کرتے تھے۔ ایک رات وہ تلاوت کر رہے تھے، تلاوت کرتے ہوئے درمیان رات کو ان کو محسوس ہوا کہ جو ان کی سواری گھوڑا ہے وہ بدک رہا ہے، اچھل رہا ہے۔ رات کا ٹائم ہے، تہجد پڑھ رہے ہیں، تہجد میں تلاوت کر رہے ہیں، قریب میں ان کا گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ گھوڑا اس دور میں سواری کے لیے گھوڑے، اونٹ استعمال ہوا کرتے تھے، جنگ کے لیے بھی استعمال ہوتے تھے گھوڑے، تو گھوڑا یا اونٹ ہر ایک کے گھر میں ہوا کرتا تھا۔ تو اسید کے گھر میں جو گھوڑا تھا اچانک سے وہ بدکنے لگ گیا، اچھلنے لگ گیا، اور جب گھوڑا بد کے اچھلے تو آوازیں زور سے آئیں۔ قریب میں ان کا بیٹا سو رہا تھا۔ ان کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ گھوڑا میرے بچے کو کوئی لات وات نہ مار دے، بچہ سو رہا ہے۔ انہوں نے اپنی تلاوت ہلکی کر دی۔ جب تلاوت انہوں نے روکی تو گھوڑا صحیح ہو گیا، اسے بدکنا چھوڑ دیا، اچھلنا چھوڑ دیا۔ جیسے گائے ہے نا، گائے جب غصے میں آتی ہے تو گائے اچھلتی ہے نا، بھاگتی ہے، رسی توڑتی ہے، تو خطرہ ہوتا ہے گائے کسی کو مار نہ دے، سب دور ہٹتے ہیں۔ اسی طرح گھوڑے کی کیفیت بن گئی رات کے ٹائم۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں یہ تلاوت کرتے کرتے ایک دم دیکھا گھوڑا قریب میں اچھل رہا ہے، بدک رہا ہے، ٹانگیں چلا رہا ہے۔ ان کو ڈر ہوا کہ کہیں میرا بیٹا قریب میں سو رہا ہے، رات کا ٹائم ہے، وہ گھوڑا میرے بچے کو نہ مار دے۔ انہوں نے تلاوت روک دی۔ جب انہوں نے تلاوت روکی تو گھوڑے نے بدکنا چھوڑ دیا، گھوڑے نے اچھلنا چھوڑ دیا، کھڑا ہو گیا سکون سے گھوڑا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑا سکون سے کھڑا ہو گیا، انہوں نے دوبارہ تلاوت شروع کر دی۔ دوبارہ انہوں نے تلاوت شروع کر دی، پھر یہ تلاوت کر رہے ہیں۔ تلاوت جب انہوں نے دوبارہ شروع کری تو پھر گھوڑے نے اچھلنا، کودنا، بدکنا شروع کر دیا۔ پھر ان کو ڈر ہو گیا کہ کیا ہو رہا ہے، کہیں گھوڑا بچے کو نہ مار دے۔ اب یہ پریشان ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کے ان کے اندر اتنا شوق تھا، بلکہ سارے صحابہ میں نے آپ کو شاید پہلے بھی سنا تھا، ایک صحابی تلاوت قرآن کریم رات کو تہجد کی نماز میں پڑھ رہے ہیں میدان جہاد میں، اور کہیں سے تیر آ کر ان کو لگتا ہے، اور وہ تیر لگ گیا۔ تیر ایک گولی کی طرح لگتا ہے، تیر سے انسان ختم بھی ہو جاتا ہے جیسے گولی سے انسان ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس تیر کی تکلیف کو برداشت کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرے جا رہے ہیں۔ ایک تیر اور آ کر لگا، تلاوت نہیں روکی، تلاوت قرآن کریم کا ان کو مزہ آتا تھا۔ صحابہ کو قرآن کریم کی تلاوت میں کیا آتا تھا؟ مزہ آتا تھا۔ ایسا مزہ آتا تھا کہ وہ تکلیف ان کو پتہ نہیں چلتی، تکلیف ہی نہیں ہوتی تھی، محسوس ہی نہیں ہوتی تھی تکلیف۔ اب دیکھو نا، تیر لگا ہے، تیر ایسا ہے جیسے کسی کو اللہ نہ کرے گولی لگے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جس طرح گولی کے لگنے سے خون بہتا ہے، انسان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، تیر کے لگنے سے بھی یہ سب کچھ ہوتا ہے۔
پہلے زمانے میں گولیاں نہیں چلتی تھی، پہلے زمانے میں تیر چلا کرتے تھے، تیر. اس طرح گولی سے نشانہ لیا جاتا ہے، اس طرح تیر سے بھی نشانہ لے کر ختم کر دیا کرتے تھے. کسی کو تیر مارا، ختم ہو گیا. تو صحابی قرآن کریم کی تلاوت میں ایسا مست اور ایسا مزہ آ رہا تھا ان کو کہ تیر لگ رہے ہیں، ان کو تکلیف کا احساس بھی نہیں ہو رہا، تکلیف کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ تیر لگ رہے ہیں، تلاوت جاری ہے. قرآن کریم کی تلاوت کا یہ مزہ ہوتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کریم کی تلاوت کا مزہ، شوق. زور سے بولیں، شوق، لذت، دل لگتا تھا. اللہ تعالیٰ یہ لذت قرآن کریم کی تلاوت کا شوق سب کو عطا فرمائے. زور سے بولو، زور سے بولیں. جب دعا کی جائے تو اس پر زور سے آمین کہتے ہیں بھائی. تو یہ صحابہ میں سب میں قرآن کریم کی تلاوت کی ایسی عادت تھی. تو اسید تلاوت کرے جا رہے ہیں اور اچانک سے گھوڑا اچھلنا کودنا شروع کرے، تلاوت روک دیں. اس میں صبح ہو گئی. جب صبح ہو گئی، تہجد کا وقت ختم ہو رہا تھا، فجر کی اذانیں شروع ہونے والی تھیں، تو تہجد کا وقت ختم ہو جاتا ہے، تہجد رات کو پڑھی جاتی ہے. تو انہوں نے تلاوت ختم کری، نماز پوری کری، نماز کے بعد سلام پھیرا، اور سلام پھیر کر جو ہی ان کے آسمان پر نظر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ وائٹ وائٹ چیزیں وہ اوپر جا رہی ہیں، سفید سفید جھتا سا ہے، جیسے ہوتے نا بڑا سا ایک خیمہ ہو، یہ چھتری نما، بڑا سا ایک چھتری نما سفید سا کوئی چیز ہے، سفید سفید چیزیں، وائٹ وائٹ چیزیں، وائٹ وائٹ کپڑوں والے لوگ اوپر جا رہے ہیں، آسمان کی طرف جا رہے ہیں، بڑے بڑے. انہوں نے سارا واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا تھا اسید نے کہ اللہ کے رسول، میں رات کو تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کے دوران گھوڑا ایک دم سے بھٹکنے لگ گیا، میں نے تلاوت روکی، وہ صحیح ہو گیا، پھر میں نے جب سلام پھیرا تو میں نے دیکھا آسمانوں کی طرف کوئی چیز اڑتے ہوئے جا رہی ہیں. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسید، اگر تم صبح تک اسی طرح تلاوت کرتے رہتے تو آج سارے مدینہ کے لوگ اپنی آنکھوں سے فرشتوں کو دیکھتے، کیونکہ فرشتوں کی ایک جماعت تمہاری تلاوت سننے کے لیے آسمانوں سے زمین پر آئی ہوئی تھی. تم نے تلاوت ختم کر دی، وہ چلی گئی. اگر تم تلاوت کرتے رہتے اور صبح ہو جاتی تو آج مدینہ کے سارے لوگ فرشتوں کو دیکھتے. مدینہ کے لوگ آج فرشتوں کی زیارت ہوتی کہ وہ فرشتے تمہاری تلاوت سننے کے لیے زمین پر آئے ہوئے تھے. ایسا حضرت اسید قرآن کریم پڑھتے تھے. قرآن کریم حضرت اسید ایسی پیاری تلاوت کرتے تھے کہ اس تلاوت کو سننے کے لیے جس طرح صحابہ بے قرار تھے کہ اسید کی تلاوت سنو، اسی طرح فرشتے بھی آسمانوں سے آتے رہے اسید کی تلاوت سننے کے لیے. قرآن کریم جو آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں نا، یہی قرآن کریم صحابہ پڑھا کرتے تھے. آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں تیز تیز، جلدی جلدی، صحابہ پڑھا کرتے تھے قرآن کریم آرام سے مزے لے کر، یہ سوچ کر اللہ کی کتاب ہے. آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہو یہ سوچ کر کہ قاری صاحب ڈانٹیں گے اگر میں پڑھوں گا نہیں. زبردستی پڑھتے ہو، آپ زبردستی مدد سے آتے ہو. صحابہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے یہ سوچ کر کہ اللہ خوش ہو جائیں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے، ان کو مزہ آتا تھا. ان پر زبردستی کوئی چیز نہیں تھی، وہ شوق سے کیا کرتے تھے تلاوت. تو تلاوت قرآن کریم یہی قرآن ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے. اسی قرآن کریم کی تلاوت صحابہ کرتے تھے، آسمانوں سے فرشتے اترا کرتے تھے سننے کے لیے. تو حضرت اسید کو قرآن کریم کی تلاوت کا بہت زیادہ شوق تھا، بہت زیادہ ذوق تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پیچھے کی طرف ایک مہر نبوت تھی، گوشت کا ایک پیچھے دو کندھوں کے بیچ میں، سمجھ رہے ہو یہ جگہ؟ انہیں دو کندھوں کے بیچ میں یہ جگہ جو ہوتی ہے نا گیپ، اس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مہر نبوت تھی. یعنی گوشت تھوڑا سا وہاں سے اٹھا ہوا تھا، گول سا تھا، گول سا جیسے بوٹی ہوتی ہے نا، بوٹی اس طرح کی یہاں سے ابھری ہوئی بوٹی تھی، ابھرا ہوا گوشت، وہ مہر نبوت تھی. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. وہ کسی اور کے جسم پہ نہیں ہو سکتی، وہ صرف کس کے جسم پہ ہوتی ہے؟ جو اللہ کے نبی ہیں. تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پہ یہاں پہ مہر نبوت تھی. جب کوئی پوچھتا ہے کہ کیا دلیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری دلیلیں بتاتے ہیں. یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے آسمانوں سے بھیجا، یہ دلیل ہے، دلیل ہے نا. کوئی کافر کہتا ہے اور کیا دلیل ہے؟ آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، کہا یہ دلیل ہے؟ تم کر کے دکھا دو چاند کے 2 ٹکڑے. تو کہہ سکتے ہیں چاند کے 2 ٹکڑے؟ نہیں، یہ دلیل ہے. اور کوئی پوچھتا ہے آپ کی کیا دلیل ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پانی لاؤ، پیالے میں اتنا سا پانی تھا، اس میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو آپ کے ہاتھوں میں سے کیا نکلنے؟ چشمہ بہنے لگ گیا. برتن اتنا سا پانی ہے،
اس برتن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں دست مبارک ڈالا اور اتنا پانی ہو گیا کہ سارے لوگوں نے چھوٹے سے برتن سے اپنے برتن بھر لیے، وضو بھی کیا اور پانی بھی پیا اور جمع بھی کیا۔ یہ کیا تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل تھی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کوئی اور کر سکتا ہے اس طرح؟ کسی اور کے ہاتھ سے اس طرح ہو سکتا ہے؟ کسی اور کے ہاتھ سے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈالے اور پانی کیا ہو جائے، خالی ہو جائے، جو ہے وہ بھی چلا جائے، جو پانی موجود ہے وہ بھی چلا جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی میں ہاتھ ڈالے اور پانی بڑھتا چلا جائے اور اتنا بڑھے کہ سارے لشکر یعنی سارے صحابہ نے اپنے برتن بھرے، اپنے ڈونگے بھرے، اپنی بوتلیں بھری، اس سے وضو بھی کیا، اس پانی کو پیا بھی اور پانی ختم نہیں ہوا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیلیں ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ کوئی اور ایسا کام 30 پارے آسمانوں سے قرآن کریم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اتارے، کسی اور کے پاس اتر سکتے ہیں؟ کوئی کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں، کوئی اتار سکتا ہے؟ یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، یہ پروف ہے۔ کیا ہے یہ؟ اماں سیدھے بیٹھو، بڑے بچے ہو، چھوٹے بچے نہیں۔ تو اسی طرح ایک پروف کے طور پر، ایک دلیل کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر چھوٹا سا گوشت کا حصہ بنایا تھا، بڑا خوبصورت سا تھا، بڑا خوبصورت سے تھا۔ صحابہ اس کو دیکھنے کو ترستے تھے، صحابہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھیں، چومیں، ان کو دیکھنا چومنا پیارا لگتا تھا، مہر نبوت کی زیارت کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر جو مہر نبوت ہے وہ ہم دیکھیں۔ تو حضرت وسید کو بڑا شوق تھا کہ کبھی مجھے موقع ملے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چوم لوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چوم لوں، تاکہ جہنم کی آگ سے میں بچ جاؤں۔ بھائی جس کے جسم، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو چوم لے گا اس کو جہنم کی آگ لگے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرمایا کرتے تھے، صحابہ وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اس کو اٹھا لیا کرتے تھے، زمین پر گرنے سے پہلے صحابہ اپنے ہاتھ رکھتے تھے اور اس پانی کو اپنے جسم پر ملا کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی ہے ہمارے جسم پر لگ جائے گا، اب اس جسم پر جہنم کی آگ نہیں لگے۔ صحابہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت تھی۔ یہ وضو کا پانی بچا، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا تھا، ہم وضو کرتے تو پانی کہاں گرتا ہے؟ نالی پہ گرتا ہے نا، نالی میں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ اس پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، کہتے ہیں ہمارے جسم پر لگے گا۔ اتنی محبت تھی صحابہ کو، اور وجہ اس کی صرف یہ تھی کہ اللہ کے نبی کی ہر چیز باعث برکت ہے، ہمارے جسم پر لگ جائے گی، ہمارا جسم بھی کیا ہو جائے گا؟ برکت والا ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ برکت والا ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی برکت تھی۔ صحابہ کو بڑا شوق تھا، بالخصوص حضرت وسید کو بہت شوق تھا کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اپنا جسم چوم لوں، اپنا جسم مل لوں، تاکہ میرا جسم بھی برکت والا ہو جائے، میرا جسم بھی کیا ہو جائے؟ برکت والا۔ بھائی اچھی چیز سے جب ہم لگیں گے تو ہمارا جسم بھی کیا ہو جائے گا؟ اچھا ہو جائے گا، اور گندی چیز سے لگیں گے تو ہمارا جسم بھی کیا ہو جائے گا؟ گندا ہو جائے گا۔ ہم اپنے جسم پر مٹی بنے گے تو جسم کیا ہو جائے گا؟ خوشبو بنے گے تو کیا ہو جائے گا جسم؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو صحابہ چھونا، آپ کے ہاتھ کو چومنا، آپ کے ہاتھ کو اپنے سر پر ملنا، صحابہ اس چیز کو باعث برکت سمجھتے تھے، شوق تھا۔ تو وسید کو بڑا شوق تھا کہ مہر نبوت دیکھوں کبھی۔ تو ایک دفعہ تو وسید بیٹھے ہوئے تھے، ان کے جسم پر کپڑے نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مذاق بھی کیا کرتے تھے، یعنی صحابہ کو خوش بھی رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج میں نرمی بہت تھی، سختی نہیں تھی، تو اس لیے سارے صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بہت کیا کرتے تھے۔ تو ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وسید بیٹھے ہوئے تھے، ان کی جسم پر ایسے مذاق سے چٹکی لے لی، چٹکی سمجھتے ہو؟ چٹکی لے لی مذاق سے، مذاق میں لے لی۔ تو حضرت وسید فوراً کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے تکلیف ہوئی ہے۔ کیا کہنے لگے؟ اللہ کے رسول مجھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھائی اگر تمہیں تکلیف ہوئی ہے تو مجھے بھی چٹکی لے لو، برابر ہو جائے گا، بدلہ لے لو۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے کسی کو تکلیف دینا، لیکن یہ تو مذاق میں کیا تھا آپ نے، تکلیف ہو ہی نہیں تھی، لیکن ان کا مقصد کچھ اور تھا، ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے جسم پہ تو تکلیف ہوئی ہے، آپ نے چٹکی لی ہے، آپ نے فرمایا میرے جسم میں بھی تم چٹکی لے لو۔ تو وسید کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کے جسم پر تو چادر ہے، میرے جسم پر تو چادر نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنی چادر ہٹا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر پیچھے سے، جیسے ہی آپ نے اپنی چادر ہٹائی حضرت وسید آپ کے جسم سے چپک گئے، پیار کرنے لگے اور برکت حاصل کرنے لگے کہ اللہ کے رسول نہ میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں،
نہ آپ کے چٹکی لینے سے مجھے تکلیف ہوئی ہے، میں تو بہانہ تلاش کر رہا تھا آپ کے جسم سے اپنے جسم کو ملانے کا، آپ کے جسم کو چومنے کا، مجھے آج وہ بہانہ مل گیا، اب مجھے امید ہے کہ اب مجھے میرے جسم کو جہنم کی آگ نہیں لگے گی۔ تو حضرت اسید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی محبت تھی جیسے قرآن کریم سے محبت۔ قرآن کریم کی محبت کا بھی میں نے واقعہ سنایا نا آپ کو، اسی طرح حضرت اسید کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسی محبت۔ اور ایک چیز ان کے اندر اور تھی، غریبوں سے بھی بڑا ان کو خیال تھا۔ جب دیکھتے کہ کوئی مدینے میں کوئی غریب آدمی ہے، کھانے پینے کی تنگی ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتے تھے، اللہ کے رسول فلاں آدمی ہے بہت غریب ہے، ان کی مدد فرمائیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اسید اب جب کوئی چیز آئے گی تو مجھے بتانا، میں جب کوئی چیز تقسیم ہونے کے لیے آئے گی، میرے پاس کوئی تقسیم ہونے کا سامان آئے گا تو مجھے بتا دینا۔ تو یہ حضرت اسید کی فکر تھی کہ کوئی آدمی پریشان حال ہو، غریب ہو، کھانے پینے کی تنگی ہو، تو حضرت اسید اس کے لیے پریشان رہتے تھے، اس کے لیے انتظام کرتے تھے۔ اچھی عادت ہے نا، اچھی عادت ہے نہیں ہے؟ بھائی آپ ہوٹل پہ گئے، وہاں سے آپ نے پیزا کھایا، باہر ایک آدمی کھڑا ہے کہہ رہا ہے میں بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا، تو آپ کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کیا چیز پیدا ہونی چاہیے آپ کے اندر؟ آپ کو پریشان ہونا چاہیے کہ میں تو پیزا کھا کر نکل رہا ہوں، اور میں تو بریانی اور ہوٹل سے بروسٹ کھا کر نکل رہا ہوں، زنگر کھا کر نکل رہا ہوں، اور باہر ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے، اور ضرورت مند بھی لگ رہا ہے، شکل سے بیچارہ پریشان بھی لگ رہا ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا، تو آپ کو پریشان ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے؟ یا آپ کو اپنی فکر میں تو کھا لیا، تم نے نہیں کھایا تو میں کیا کروں؟ ایک صورت تو یہ ہے نا، آپ اس کو کہے تم نے کھایا نہیں کھایا، میں نے تو پیزا کھا لیا، پورا کھایا، لارج کھایا، نمٹا دیا پورا، ہاں پورا نمٹا دیا۔ ماں ماں سچ بتاؤ زین، تم پورا لارج نمٹا دے تو سچ بول، جھوٹ نہیں، زیان ماشاء اللہ کہہ رہے پورا لارج اکیلے صاف ہو جاتا ہے۔ لارج میں کتنے پیس ہوتے ہیں؟ ہاں 8 ہوتے ہیں، 8 پیس، ماشاء اللہ۔ ازمیر تم پورا لارج؟ تو دیکھو ہم نے کھایا کھانا، اور ہمارے پاس کوئی آیا اور اس نے کہا میں نے کھانا نہیں کھایا، واقعی شکل سے بھی لگ رہے ہیں وہ پریشان حال، تو ہمیں پریشان ہونا چاہیے اس کی پریشانی کو دیکھ کر۔ یہ پریشانی حضرت اسید کے اندر بہت زیادہ تھی کہ جب وہ کسی کو دیکھتے کہ وہ پریشان ہے، چاہے وہ کھانے میں پریشان ہے، پہننے میں کپڑے نہیں اس کے بعد پہننے کے لیے، چپل نہیں اس کے بعد پہننے کو، تو حضرت اسید کسی کی پریشانی کو دیکھ کر کیا ہو جاتے تھے؟ پریشان۔ یہ بھی ان کے اندر خوبی تھی۔ دیکھو پہلی خوبی کیا تھی ان کے اندر؟ قرآن کریم سے محبت۔ دوسری خوبی ان کے اندر کیا تھی؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور تیسری خوبی تھی کہ کسی پریشان حال کو دیکھ کر پریشان ہو جانا۔ یہ بہت بڑی خوبی ہے، کسی بیمار کو دیکھ کر کیا ہو جانا؟ پریشان۔ کسی ایسے آدمی کو دیکھا کہ جس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا ہے، چپل نہیں ہے پاؤں پہ، ننگے پیر ہیں، اس کی پریشانی کو دیکھ کر پریشان ہو جانا، یہ حضرت اسید کے اندر تھی۔ اس کو کہتے ہیں کسی کے غم اور دکھ کو دیکھ کر اپنی پریشانی بھول جاؤ۔ اب آپ کیا ہے، میں نے جیسے مثال دی نا کہ آپ نے تو کھا لیا کھانا، اور باہر کوئی کھڑا ہے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، واقعی شکل سے بھی لگ رہا ہے کہ سچ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس موقع بہت سارے لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کہا، ایک پیزا لیا اسمال، اور اس کو بیٹھے آپ بیٹھے یہ کھا لیں، آپ اپنے سامنے بٹھا کر اس کو کھلا دیا، تو یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بہت بڑی نیکی کر دی۔ اور ایک طریقہ یہ کہ آپ نے اس کو پیسے پکڑا دیے، یہ بھی اچھا کام ہے، لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ جو چیز مانگ رہا ہے نا اس کو دلا کر کھلا دو، اپنے سامنے دلا کر چھوڑو نہیں، پیسے نہیں دو اس کو کھلا۔ آپ کو بھوک لگ رہی ہے، آئیے میں آپ کو کھانا کھلا دیتا ہوں، کھانا لیں اور اپنے سامنے آپ کھائیں۔ اب وہ آپ کے سامنے کھانا کھا رہے ہیں، آپ کو خوشی ہوگی نا کہ میں کسی کو کھانا کھلا رہا ہوں، یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ صحابہ میں سے یہ خوبی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر تھی کہ جب وہ کسی کو دیکھتے پریشان حال ہیں، بھوکے ہیں، تو وہ جاتے، کھانا پکاتے، اپنے ہاتھ سے کھلاتے، بعد میں کیا ہوتے؟ خوش ہوتے، بعد میں کیا ہوتے وہ؟ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ ایک تو ہے نا آپ نے 10 روپے دے کر جان چھڑائی، اور وہ پتہ نہیں 10 روپے کا کھانا لے گا یا سگریٹ لے گا یا چھالی لے گا۔ ایک یہ کہ وہ آپ سے کہہ رہے ہیں میں بھوکا ہوں، میں نے کھانا نہیں کھایا، آپ کہیں گے کھانا کھانا ہے آپ نے؟ جی میں نے کھانا کھانا ہے، میں آپ کو کھانا کھلاؤں؟ جی میں آپ کھانا کھلا دیں، آئیے۔ تو اس کو خرید کر آپ نے دے دیا کہ آئیے کھائیے میرے سامنے بیٹھ کر۔ اب وہ آپ کے سامنے بیٹھ کر کھائیں گے نا، اگر بھوک ہوگی تو کھائیں گے، اگر بھوک نہیں ہوگی جھوٹ ہوگی تو پھر کیا ہو جائیں گے؟ بھاگ جائیں گے۔ پہلے 3-4 پیزے کھا چکا ہوں، پہلے 3-4 پیزے مجھے زبردستی کسی نے بٹھا کر کھلا دیا، پیسے چاہیے مجھے، میں غلط کہہ رہا ہوں، مجھے بھوک لگ رہی ہے، تو جھوٹ بھی بول دیتے ہیں نا بعض لوگ۔ تو سچ پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ جیسے مسجد کے باہر ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ میری آنکھوں کا آپریشن کرانا ہے، تو ہمارے ایک دوست مسجد سے باہر نکلے، میں بھی ان کے ساتھ ساتھ نکلا، تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟
کہنا آنکھوں کا آپریشن کرانا ہے، پیسے نہیں ہیں، آؤ میرے ساتھ چلو. میں کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپریشن کرانے جا رہا ہوں، چلو نا. تمہیں آپریشن کروانا نہیں آپ مجھے پیسے کیوں دوں، پیسے کیوں دوں؟ آپ کو آپریشن کرانا آئیے چلیں. نہیں مجھے نہیں کرانا آپریشن، جاؤ یہاں سے. پیسے کیوں جمع کر رہے ہو؟ تو اس طرح بھی جھوٹ بھی بولتے ہیں نا لوگ. لیکن ہمیں تو ہر ایک کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے. ہمیں ہر ایک کے ساتھ کیا کرنا چاہیے کہ بھائی ضرورت میں نے دے دو کھلا دو، ضرورت میں نے دے دو کھلا دو. آ رہی ہے میری بات سمجھ میں؟ تو اسید کی کتنی خوبی آپ کو پتہ چل گئی. پہلی خوبی اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم سے محبت، دوسری خوبی حضور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، تیسری خوبی کیا ہے؟ کسی پریشان حال کو دیکھ کر یہ خوبی اپنے اندر پیدا کریں گے انشاءاللہ.